السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ یہ اہل درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں، وہ چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہم نوا اس کا۔ وہ بار کے کاؤنٹر کے اونچے سٹول پر بیٹھا تھا، پیچھے لوگوں کا شور، موسیقی، جلتی بجھتی روشنیاں تھیں۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، چہرے پہ فکر مندی بھی تھی اور امید بھی۔ ہے شیرو! وہ اسی پل اس کے ساتھ والے سٹول پہ آ بیٹھی، کلچ کاؤنٹر پہ دھرا اور چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اپنے سنہرے بالوں کو اونچی اور چھوٹی سی پونی میں کسے اور سرخ لپسٹک لگائے شہرین ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک دم سے ساری دنیا رنگین ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے شادی کے بارے میں سنا؟ او گاڈ! مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ سر شوق کے عالم میں نفی میں ہلاتی موبائل پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نوشیروان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حلق میں کوئی کریلا پھنسا۔ جی میں نے سنا، مطلب کہ لاقانونیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پہلے گولی اور پھر اغوا۔ یہ پکچر دیکھی تم نے؟ اس نے اسکرین پہ وہی پولیس فوٹوگراف نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے یونیورسٹی کے دوست اس کے لیے #سیو شادی ٹرینڈ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اسی سے پتہ چلا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے لیڈز میں اس کے لیے ویجل بھی کیا ہے۔ دیکھو کتنی بری طرح پیٹا گیا ہے اسے۔ وہ فکر مندی اور تعصب سے بولے جا رہی تھی اور صبر سے گھونٹ بھرتا گیا۔ مشروب زہر جیسا تلخ تھا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ سونیا کو مس تو کر رہی ہوں گی۔ میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی، مگر یقین کرو جب سے میں نے شادی والی نیوز دیکھی ہے میں بہت اپسیٹ ہوں۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، کم از کم کسی سے ڈسکس تو کر سکتی ہوں۔ اس دن اتنا کچھ بول گئی میں اس کے بارے میں۔ جو بھی ہے وہ اچھا لڑکا ہے۔ پھر رک کر سوچا ہے کہنا چاہیے یا تھا۔ واپس جا کر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ایک سوشلائٹ کے کیا پلان ہو سکتے ہیں؟ وہی روٹین لائف۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے شادی کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا؟ گلاس میں نوشیروان کی انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی اور لب بھنج گئے۔ آنکھوں میں بے پناہ بیزاری اتری۔ پتہ نہیں اور گھونٹ بھرا۔ شہری تھنوز تعصب سے بولے جا رہی تھی۔ وہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 کا تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ گرم صبح کثرے کاردار اور ملحقہ انیکسی میں چمکدار سی طلوع ہوئی تھی۔ زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ زار پہ ملازموں کی چہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ زمر نے برش رکھ دیا اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ فاس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور دوسری کمرے پہ ڈالی جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاست سے سمیٹ چکی تھی۔ تکیے بیڈ کور برابر۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور الماری کی طرف آیا۔ آج اسے جاب پہ جاتے 5واں دن تھا۔ یہ 5 جون تھی اور 21 مئی کے اذیت ناک دن کو گزرے تقریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ زمر باہر نکلی تو نیچے صداقت کے کچن سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ حنا کے دروازے پہ رکی، پھر اسے دھکیلا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا۔ حنین اپنے بیڈ پہ اکڑو بیٹھی تھی، بال پونی میں بندھے وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں امید جاگی۔ بھائی کو کچھ پتہ چلا؟ لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، ہم مل کر شادی کو ڈھونڈیں گے۔ حنا کے چہرے کی جوت ماند پڑ گئی۔ اس نے تھوڑی گرا دی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری وجہ سے۔ اپنے آخری دن بھائی اتنا ناراض ہوا تھا۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ نظریں جھکائے خفگی سے بولی۔ اس سے 4 سال بات نہ کروں اور پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ حنین مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ تم نے سنا؟ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ وہ بولی تو آنکھوں میں شکوہ اور آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا۔ میں نے غلط کیا اور مجھے تب یہ احساس ہو گیا تھا جب ابا نے بتایا کہ مجھے گردہ سعدی نے دیا تھا۔ میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 سال مٹ گئے۔ مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حنین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی بکھری تھیں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکوں جو اپنے کسی خونی رشتہ دار سے ناراض ہے، اور کہوں کہ اس کو کال کر لو تو اس سے تعلق جوڑ لو، چاہے اس نے آپ کا کتنا بھی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ میری طرح اتنے سال ضائع نہ کرو بیکار کی انا میں۔ اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں میں انہی بہن بھائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بناتا ہے آپ کی اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابہت؟ اس لیے تاکہ ہم ان کو نہ بھول سکیں، کیونکہ اگر ہم نے جلد صلح نہ کی تو وہ مر جائیں گے، کھو جائیں گے، یا ہم مر جائیں گے، کھو جائیں گے۔ میں نے غلطی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا، مگر تم میری غلطی کیوں دہرا رہی ہو؟ آخری فقرے پہ حنا نے منہ موڑ لیا۔ ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا
اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا، اور جو تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری کہانی ہے نا؟ نہیں، اگر 4 سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں دہرا سکتی تو تم کیوں دہرا رہی ہو؟ حنین نے جواب نہیں دیا، منہ موڑے گیلی آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ہمارے خاندان کا سب سے جینیس اور بولڈ بچہ تھا۔ اتنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ۔ تمہیں سادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو، اس کے لیے کوشش کرو، یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو۔ اور وہ مڑ گئی تو پیچھے سے ہنا ہلکا سا بولی، مجھے پتہ ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے، اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پوچھ دیکھی۔ اگر سادی کی جگہ ہنا کھوتی تو آپ اتنی بھاگ دوڑ کبھی نہ کرتی۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے ساتھ بار بار یہ پی ٹاک کرنا چھوڑ دیں۔ زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے حنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پھپھو، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ سر جھکائے آنسو صاف کرتے خود سے کہہ رہی تھی۔ زمر نیچے لاؤنج میں آئی تو صداقت چائے لا رہا تھا۔ بھابی ریسٹورنٹ چلی گئیں؟ جی باجی، ہر روز چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں، آنٹی جی کو تو جیسے چپ لگ گئی ہے۔ زمر نے جوابی تبصرہ نہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ تھانے سے فون آیا ہے، بلا رہے ہیں، کیا آپ چلیں گی؟ والٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ زمر نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں ایک اٹارنی ہوں اور ایک نوٹس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں، ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں۔ جلی رسی کا بل، خیر۔ اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ، اسے کل رات گرفتار کر لیا گیا ہے، دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا، آپ اسے ملنا تو چاہیں گی؟ زمر نے چونک کر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا۔ وی گلے کی شرٹ پہ گرے کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جاب شروع کر لی، مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں ہے جیسے۔ بال زیادہ بڑے تو پھر سے چھوٹے کروا لیے، اپنی جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا۔ زمر نے نظریں پھیر لی اور ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ فارس نے بس رک کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ ہسپتال کا کشادہ پرتعیش کمرہ صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤچ پہ میری بیٹھی، کتاب چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ بستر پہ لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے، مگر پاؤں میں ہتھکڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیڈ اونچا کر رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے؟ دفتن اس نے پکارا، مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی ماری گئی تھی؟ اور کس نے ماری تھی؟ میری نے صفحہ پلٹایا، نگاہیں صفحے پر جمی تھی۔ وہ پلکیں سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم بھی ان کی شریک جرم ہو۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟ دفتن سادی نے ٹھنڈی سانس لے کے پوچھا۔ اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میری نے پلک تک نہیں جھپکی، وہ اسی طرح پڑھتی رہی۔ سادی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرہ بالکل صاف تھا، اسی کاؤچ اور بیڈ اور ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شے نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی۔ کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھرا آئی۔ بہت امید سے میری کو دیکھا، مگر اس نے نگاہیں تک نہیں اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے۔ کچھ دیر بعد سادی نے پکارا۔ میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آدھے آستین کی ہسپتال کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر سپاٹ انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے؟ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سادی نے گہرے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ تھانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی۔ فارس اور زمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ ایس پی سرمد شاہ تھا۔ سامنے بچھی کرسیوں پہ نیاز بیگ براجمان تھا۔ کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھیں جن میں زبانیں بھر کی بیزاری سموئے وہ زمر کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سادی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹھنڈے انداز میں پوچھا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں، اس کا ریسٹورنٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی۔ آگے سے بولا نہیں بیچنی، سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں۔ میں نے صرف اصرار کیا، 2-3 دفعہ جا کر ملا بھی اس سے، مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہوتا ہے بی بی، مگر انگلی اٹھا کر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گالی برداشت نہیں ہوتی سو وہیں پھڑکا دیا اسے، اب جا کر اگلے جہاں میں بیچے اپنی دکان۔ ساتھ ہی استہزائیہ سر جھٹکا۔ اے، زبان سنبھال کر۔
وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہسپتال سے کیوں غائب کیا ہے تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا۔ بس وارڈ بوائے کو ملایا ساتھ اور لے گئے، اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صبح جا کر دیکھا میں نے، نام و نشان تک نہ تھا۔ خلاص بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ٹھنڈی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ کیا دہراؤں اب؟ اس نے تلخی سے ہنس کر سر جھٹکا۔ اے ایس پی کے ابرو بھینچے، حد میں رہ کر بات کرو نیاز بیگ۔ تو بی بی کو منع کرو نا، کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگے ہوئی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دوہرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ استہزائیہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے غصے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے 3-4 اردو کی گالیاں دہرا دیں۔ میز پر رکھی فارس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اور کتنی دفعہ دیں اس نے یہ گالیاں؟ زمر کا چہرہ ویسے تھا، 4 بار تو دی تھیں، تبھی سے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استہزاء میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نیاز بیگ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے سب، کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو 4 دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکے۔ اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالی۔ ویسے تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا۔ سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے، اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے گئے۔ دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھوک کر پرے پھینکا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص اس کے جاتے ہی وہ ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا تھا، مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی پنڈلی پر زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی۔ کوڑا کون اٹھاتا ہے؟ ٹرک کہاں جاتے ہیں؟ آپ بس ہمیں باڈی ریکور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوا دیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گیا اور اب پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو خم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ اٹھی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہاں جانے تک اس نے بامشکل ضبط کیا، مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے تیز سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے ہے فارس غازی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ حنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونقی چھائی تھی اور وہ گمسم سی بیڈ پہ اکڑوں بیٹھی تھی۔ سیم اندر آیا، دھپ سے ساتھ آ گرا۔ ہنا چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا۔ آج میں نے اسکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں۔ پہلے یاد ہے کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں بغل میں پیاز رکھ کر سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے، مگر نہ بخار ہوتا نہ امی مانتی، اور اب تو وہ بولتی ہی نہیں ہے۔ حنین گھٹنوں پہ گال رکھے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یاد ہے ہنا، تھنڈر کیٹس میں بھی ممر یا اس کا کوئی ساتھی کسی تھنڈر کیٹ کو اغوا کر لیتا یا نقصان پہنچاتا تو آخر میں باقی کیٹس اس کو بچا لیتے تھے اور سب صحیح ہو جاتا تھا۔ کیا ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ممر ہے کون، اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بظاہر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔ وہ خفگی سے بولی۔ ماموں بھی بدل گئے ہیں، پھپھو بھی بدل گئی ہیں۔ سیم کوہنی کے بل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بدل گئی ہو؟ حنین نے گلہ آمیز نظریں اس پر ڈالیں۔ جاؤ مجھے پڑھنے دو۔ خلاف معمول وہ بنا چو چراں کیے باہر نکل گیا۔ پھر وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی، گھٹنوں پہ رکھ کر بے دلی سے صفحہ پلٹانے لگی۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی امڑ کر آنکھوں کو چندھیا گئی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے قدم قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گرد قدیم دمشق کی ہر روشن دوپہر آباد تھی۔ ہر شے زردی میں لپٹی تھی، مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکائے
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچے راستے پہ آگے بڑھتی گئی، دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی۔ جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملحقہ حجرہ سامنے تھا اور ایک طرف درخت تلے وہی ہڈیوں کا سا پنجر آدمی اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردنی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے، پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے، مسکراتے ہوئے۔ وہ بنا مسکرائے قریب آ کر رکی۔ کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفا یاب نہیں کیا؟ بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچے راستے پہ چلنے لگے تو وہ بھی سر جھکائے بد دل سی ساتھ بولی، تم کیوں اداس ہو؟ میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے؟ دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی، وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو حنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سڑک کنارے بازار میں ایک قہوہ خانے کے باہر چوکیوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے۔ جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو نہیں مقدر میں وہ نہیں ملے گا، سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھن رہے تھے۔ حنین نے الجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا، وہ مسکرائے۔ یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے۔ مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو، اناج اگ ہی جائے گا۔ تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانے بوتے کیوں ہو؟ وہ قدم بڑھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ قدیم بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ سے شور، آوازیں، قہوے کی مہک، سب خلط ملط ہو رہا تھا۔ اور ان کو دیکھو ذرا، رک کر انہوں نے چتونوں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پہ مخصوص ٹوپیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے، نہ عذاب کفر کی وجہ ہے۔ دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جس نے اس گھڑی مرنا ہے، اب وہ خودکشی کرے، طاعون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے، مگر نہیں۔ شیخ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی غلط ہے، تو پھر صحیح کون ہے؟ وہ پست آواز سے اور چہرے پہ تکان لیے پوچھنے لگی۔ شیخ دوبارہ چلنے لگے تھے۔ حنا کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو حنین نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ براجمان تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ سیرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ وہ اب رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے۔ تھکی تھکی سی حنا بھی ساتھ پلٹی، اور جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے۔ بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گی اللہ اتنا ہی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کہ جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مگر شیخ، جب دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے، وہ ہو گیا۔ میں نے دعا کی وہ مجھ پہ خفا نہ ہو، اور وہ بات بھی سنبھل گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں کچے راستے پہ چلتی کہہ رہی تھی، دعا کافی ہے نا؟ پھر تو یہ توکل نہیں، کاہلی ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے لڑکی کے اسباب بھی قدرت نے دیے ہیں اور پریشانیاں بھی، ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو، اور سنو قرآن پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مسجد آ گئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درخت تلے بیٹھا تھا، اکڑوں سر گھٹنوں پہ رکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لاغر اور مایوس سا وجود۔ اس نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ امام کو کیا معلوم میرے مسئلوں کا؟ ایک 7 صدیوں پہلے کے نائب بوڑھے امام کو کیا معلوم؟ شیخ وہیں مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے۔ وہ مدرسۃ الجوزیہ سے دور، بہت دور، صدیوں کی مسافت طے کرتی چلتی گئی۔
دوپہر ہنوز جھلس رہی تھی جب فارس نے کار انیکسی کے سامنے سبزہ زار پہ روکی اور ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ وہ نہیں اٹھائے گا فون، چھوڑ دیں اس انویسٹیگیٹر کا پیچھا، اب باس نہیں ہے آپ اس کی۔ زمر نے زور سے فون پرس میں پٹکا، پیشانی پہ بل لیے وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ اس شخص کا منہ توڑنا تھا میں نے، مگر آپ کی وجہ سے چپ رہا، اور وہ ASP، وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کے سامنے خاموش رہنے کی؟ مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں نے نہیں کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم نے کہا تھا ہم ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جہنم میں جاؤ میری طرف سے، میں اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈ لوں گی، لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا۔ وہ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا، میں سنتا رہا، لعنت ہے مجھ پر۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ زمر نے بے اختیار کنپٹی کو مسلا، فارس تم مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بھی پتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مگر بات بات پہ اگلے کا گریبان پکڑنے اور دانت توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، مگر میں بھی کسے بتا رہی ہوں۔ سر جھٹک کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سبزہ زار اور نیکسی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس نے تپ کر اسے دیکھا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیا، کل کلاں ضمانت پہ رہا ہو جائے گا اور وہ اسے ASP سے SP بن جائے گا، ایسے ملے گا ہمیں شادی؟ میرا اس ASP کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، تم اپنے غصے میں اندھے ہو کر اسے خراب نہ کرو، یہ میری درخواست ہے۔ مجھے 1 گھنٹہ مل جائے اس نیاز بیگ کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کیسے سب نہیں بکتا۔ کیا بتائے گا وہ؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو سرمد شاہ اسے ہمارے سامنے نہ لاتا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ دوبارہ سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی۔ جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ فارس چہرہ اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا، وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، مجھے پتا تھا تم کام بنانے کی بجائے صرف بگاڑو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا، اندر اٹھتا ابال ذرا کم ہوا، چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ زمر نے فون کان سے لگاتے ہوئے اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دہرایا۔ ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو۔ بیزاری سے اس نے فون ہٹایا اور لاک کھولا۔ ایک آدمی ہراس کر رہا تھا آپ کو، پھر آپ نے مجھے بتایا، کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کیا آپ کو؟ زمر کے دروازہ کھولتے ہاتھ تھمے، چونک کر اس نے فارس کو دیکھا۔ 2-3 دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ کر کے دیا تھا یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زمر کے ابرو مشتبہ انداز میں کٹھے ہوئے۔ تب تم قاتل نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیا، نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ تھیں۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس نیاز بیگ کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو، اس کا پولیس ریکارڈ، مالی حالات، خاندانی حالات، ڈیلنگز، مجھے ہر چیز چاہیے، وہ بھی جو اس کو خود بھی معلوم نہ ہو۔ اگر میرا انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی۔ بولو، تم کر سکتے ہو؟ درستی سے چبا کر بولتی ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کے اس نے دروازہ کھولا تو سنا، کل دوپہر سب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا۔ وہ نکلی تو وہ زن سے کار آگے لے گیا۔ زمر نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا، بدتمیز۔ انگلی سے چہرے پہ آئی لٹیں ہٹائی اور انیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ تبھی عقب میں آواز آئی، ہیلو ڈیے۔ وہ گھومی، قدرے جھنجھلایا، قدرے جھجکتا سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفا نظر عقب میں برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات پر ڈالی۔ اوہ نوشیروان، آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں دبئی گیا ہوا تھا، کل واپس آیا ہوں، ممی نے بولا کہ ایک بیزار نظر پھر دور بیٹھی جواہرات پہ ڈالی جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ سے تعزیت کر لوں؟ تعزیت؟ زمر کے دل کو دھکا سا لگا، ابرو بھنج گیا۔ مطلب وہی شادی کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ تھینک یو نوشیروان، مگر وہ زندہ ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، قدرے خشک انداز میں بولی۔ نوشیروان کی گردن میں کوئی پھندا سا پھنسنے لگا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں، مجھے بہت افسوس ہے۔ ویسے جلدی سے بات سنبھالی، مگر یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی پہ شک نہیں؟ اس نے غور سے زمر کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاشم سامنے ہوتا تو اس سوال پہ اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا۔ آپ بتائیں، آپ کو کس پہ شک ہے؟ آپ کا تو وہ فرینڈ تھا، اس کے سوشل کانٹیکٹس کو آپ تو جانتے ہی ہوں گے نا؟ نہیں، مجھے کیا پتا، میں تو کافی دن سے اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ میں تو اس واقعے سے 1 دن پہلے دبئی چلا گیا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس مشکل وقت میں نہیں تھا۔ بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، مگر اندر سے اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، آپ تب دبئی میں تھے، اٹس اوکے، ہاشم نے بتایا تھا۔ وہ بات ختم کر کے مڑنے لگی، مگر ایک دم رکی، چونک کر اسے دیکھا۔ شادی کے واقعے سے 1 دن پہلے، مطلب میری شادی والے دن آپ دبئی گئے ہوئے تھے؟ 20 تاریخ کو؟
جی اور سوری بھول گیا، شادی کی مبارک ہو آپ کو۔ زمر نے بے اختیار پیچھے اس کے کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ 21 تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیڑ کر، یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یا اتنے دن گزر جانے کے بعد یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے؟ یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانہ گھڑ رہا ہے؟ اسٹوپڈ۔ اوکے ڈی اے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ زمر نے سر جھٹکا، میں پبلک پراسیکیوٹر نہیں ہوں اب، محض اتنا بتا کر وہ پلٹ گئی۔ نوشیروان نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا۔ لبوں پہ سیٹی بجاتا وہ جواہرات کے ساتھ کرسی پہ دھپ سے آ گرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں؟ ہاں کر لیا۔ اس نے ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جواہرات نے رس بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شیرو کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ او ممی بس کر دیں، وہ بیزار ہوا، آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا؟ تب سے تفتیش کر رہی ہیں، کوئی تو بات ہے۔ شادی والے معاملے سے اگر تم لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ مجھے نہیں پتا یہ شادی والا معاملہ بھی میں تو دبئی میں تھا، مگر بہت خوشی ہوئی، زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ اندر جا رہا ہوں، آپ بیٹھیں اتنی گرمی میں باہر۔ منہ کے زاویے بگاڑتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنی تک جاتا تھا۔ جواہرات سوچ میں گم اسے جاتے دیکھے گئی۔ تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر پاتے ہیں رزق، صورت حالات بیچ کر۔ اگلی سپہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی۔ یہ شبان کے آخری ایام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کاردار کے آفس کے باہر بیٹھی سیکرٹری لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچز لیے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انٹرکام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کر فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر، اوکے۔ ریسیور رکھ کر اٹھ گئی۔ اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہ سرخی واضح تھی۔ نیسکوم کے نوجوان سائنسدان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15واں روز گزر گیا۔ ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی، گھنگریالے بالوں والا مسکراتا لڑکا۔ حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سا کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پہ ہنس کر کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ وہ لیٹرز مجھے ابھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ چپ ہوئی، قدرے تذبذب سے رکی۔ سر میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف، وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے، ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے۔ ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی چھلکتی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری سر، 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر، اور کسے پتا تھا کہ اسی رات؟ وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتا تھا؟ خاور چکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم ذرا کنکھارا۔ حلیمہ تم نے اس ہفتے بہت دفعہ کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ ٹھٹک کر رکی، آنکھیں چنبے سے سکڑی۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے، اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ خاور نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ ایک دم حیران اور پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں میں نے بھی انہیں یہی کہا ہے کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کالز بھی تم نے نہیں کی، میں نے کی تھی آفس سے۔ وہ مشکوک تھے، ان کی بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے، مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکرٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا۔ رسان سے اس کی تسلی کرائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان، ذرا ممنون سی واپس پلٹی۔ اپنے ڈیسک پہ آ کے اس نے کسی کرایت بھرے شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اف، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک شادی کا ذکر نہیں کرے گی۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا۔ اس شخص کا کچھ پتہ چلا جو موقع پر موجود تھا؟ مجھے یہ ایک وہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ شادی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس سنسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً شادی نے اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔
مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسایوں میں سے کس نے فون کیا تھا؟ انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے کال ریکارڈز میں وہ لوگ بھی نکلوائیں گے۔ حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کے ڈیسک فون سے کی تھی، اور وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے فون سے کچھ نہیں ملا؟ صفا چٹ۔ اسے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگ نہ کر رہے ہوں، اس لیے وہ اس میں وہ کوئی بھی پرخطر شے نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال وہ مکمل طور پر تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے، کسی کو نہیں ملے گا، جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ ریکور کر رہا ہے، جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا، وہ پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہا تھا۔ دے دو۔ ہاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے قدرے تکان سے کہا۔ خاور کو بے چینی ہوئی۔ ہمیں اس کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کی بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا ہے کہ واقعی محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ مسز کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کنائیوں میں پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ فورڈلی ایور آفٹر۔ ریسٹورانٹ کے اندر اس سپہر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈیں گے۔ ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ ندرت اب زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی، مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی، البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی، کچن میں کھڑی رہتی یا باہر آ جاتی۔ ہنا، کیا تم مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتہ کیا کس کے بھائی نے بتائی تھی سعدی کو وہ بات؟ نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا، وہ کوئی مانے گی تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو، نیس کام میں حلیمہ نامی سیکرٹری کس کی ہے؟ زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی۔ اس بات پہ تنک کر پلٹی۔ سارا خالہ ابھی تک تھر میں ہے، کہہ رہی تھی واپس آ کر پتہ کریں گی اس سیکرٹری کا۔ وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ ہیں بھائی کے لیے، کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے۔ اب بار بار کیا تنگ کروں ان کو؟ زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میم، السلام علیکم۔ زمر نے سر اٹھایا۔ احمد سامنے کھڑا تھا، تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، وہ بے نیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ؟ کافی جلدی مل گیا آپ کو ڈریس؟ نو پرابلم، میں پہلے بہت آ چکا ہوں ادھر سعدی کے ساتھ۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ جلدی سے آگے ہو کر وہ تعصب سے کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے۔ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا؟ وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رکا، ہچکچاہٹ سے کنپٹی کھجائی۔ کورٹ میں ایک جج ہے، سعدی نے اس جج کو سٹاپ۔ زمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا۔ وہ ٹھہرا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے؟ اسے گھور کر بظاہر ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ ذرا الجھا، مگر آپ میری بات تو سن لیں۔ احمد، اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں سٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ ابرو اٹھا کر سختی سے جتایا۔ احمد کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں یہی جانتی ہوں۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس۔ احمد نے دم بخود اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جسٹس سکندر کے کبھی کوئی ذکر کیا؟
احمد جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا، ٹھہر ٹھہر کر وہ بولی۔ احمد نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھجوایا ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چبھتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یور آنر، میں اس کو نہیں کھولوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں۔ آپ کو اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مجھے چلنا ہوگا اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ یور آنر، میں نے اس کو نہیں کھولا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہلکا سا سر جھٹکا تو یاد کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہوا اور واپس ریسٹورنٹ میں آئی۔ کوئی اور کام جس میں آپ شادی کے شریک رہے ہوں؟ وہ سنجیدگی سے احمد کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ مسز شہرین کاردار کا ایک کام تھا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ زمر غور سے سنتی رہی، آخر میں بس اتنا بولی، مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے، آپ کے پاس ہوگی یقیناً۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری، مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ میں ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمد، توڑ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے۔ احمد کے چہرے پہ بے پناہ افسوس ابھرا۔ مطلب آپ مجھے کوئی اتنا گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلب کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے۔ اور جذباتی انداز میں وہ بولے جا رہا تھا، زمر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ احمد شفیع اور اس کو گھورا۔ اوکے سوری، میرے کمپیوٹر میں پڑی ہے، کل لا دوں گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، پھر بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھا، ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ایکسکیوز می، یہ لڑکی کون ہے؟ زمر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا جہاں حنین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زمر نے واپس ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی۔ یہ سعدی کی بہن ہے، یعنی کہ فارس کی بھانجی، اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک۔ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں نہیں سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کرسی پہ رخ بھی موڑ لیا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، کل ویڈیو لا دوں گا، عجلت میں کہتا سرشرمندہ سا فوراً باہر نکل گیا۔ زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ احمد نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے پاس لمحے بھر کو رکا۔ تم ادھر؟ فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ پہن رکھا تھا، اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ، پھر وہی ویسی ہی شرٹ، ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ شادی کا افسوس کرنے آیا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو اس دن فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا، وہ واپس لے لوں۔ نہایت جل کر بولا۔ مطلب؟ اس نے تعجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ دفع کرو۔ احمد نے سر جھلایا، پھر جلدی سے قریب ہوا۔ پتہ ہے کیا زمر میڈم سب جانتی ہیں کہ کیسے تم باہر آئے، کیسے شادی نے جج کو بلیک میل کیا، اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا۔ مگر وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ۔ حیرت اور شوق سے اس نے بات کاٹی۔ اس کو چھوڑو، تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ جذباتی انداز میں بولتے احمد کو بریک لگی، منہ کھل گیا۔ اوہ! بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلتا ہوں۔ تمہاری امی کے انتقال کو 7 سال گزر چکے ہیں، سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے آتے ہی کیوں ہیں؟ وہ واقعی روحانسا ہوا۔ میں نے تو صرف ایک مشورہ۔ تم؟ وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا۔ تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا، دبی دبی آواز میں غرایا تھا، تو اور کیا کرتا؟ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو مجھے جلدی ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے۔ ہاں؟ تیز تیز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا۔ فارس بامشکل ضبط کرتے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پاس ریسٹورنٹ کے اندر وہ بیٹھی اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کو بعد میں پوچھوں گا۔ ایک خشمگین نگاہ دور جاتے اسٹپنی پہ ڈال کر وہ گہری سانس لے کر اندر آیا۔ زمر سر جھکائے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک فولڈر رکھا، زمر نے سر اٹھایا، وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا؟ زمر نے اس کا طنز نظر انداز کر کے فولڈر کھولا۔ آہستہ آہستہ کاغذات پہ نظر دوڑاتی گئی۔ ابرو اٹھے، لب سکڑے۔ نیاز بیگ 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، صرف ایک بار 3 سال کی سزا کاٹی تھی۔ مبینہ طور پہ 2 قتل کر چکا ہے اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا تھا۔ 4 بچے ہیں، ایک بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت سے اس کا تعلق ہے، امینہ امتیاز نام ہے اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک NGO میں اچھی نوکری دلوا رکھی ہے۔ باقی سب اس فولڈر میں ہے۔ زمر صفحے پلٹتی گئی اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپاٹ رکھا، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک ایک تفصیل چاہیے۔
یہ کہاں رہتی ہے؟ کیا روٹین ہے اس کی؟ کب؟ الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ فاس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدہ تھا، سپاٹ تھا۔ نہیں۔ وہ بے نیازی سے کاغذوں کی تہیں کھولتی قدرے رخ موڑ گئی۔ وہ بھی نہیں رکا، ندرت کو بس سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر کے چہرے کی لا تعلقی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا۔ سعدی بیڈ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور 2-3 افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا، خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسز سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے، سو اب توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا۔ سوائے اس ڈاکٹر کے، آج وہ بال پونی میں باندھے اس کے سر پہ کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے۔ البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ میری ایک دم ناگواری سے اٹھی۔ نہیں۔ سعدی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بسی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا، اب تم جاؤ۔ میری نے اس کو گھورا۔ مایا سر جھکائے اوکے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سعدی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا، یا شاید اس قید سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی۔ پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چیونٹیوں کی صورت، پیامبروں کی صورت۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی۔ جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا، تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سعدی نے مزید کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے پر دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئی۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ، افسردگی، ہر شے اس جگمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک میں اللہ غفور الرحیم ہوں۔ چند لمحے کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سیاہ جگمگاہٹ کا ایک حالہ سا کھنچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا تو سیاہ ہیروں سی جگمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آنکھ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے، جہاں بچپن میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیت بہت اچھے سے پڑھائی تھی۔ وہ کہتی تھی عربی بہت گاڑی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے، تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے ذہنی تناؤ میں بھی مجھے یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کی بجائے برائی کو اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا۔ وہ بیمار تھی، انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لیے۔ کیا تھا اگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کی بجائے دکھاوے کو ہی صحیح ان کی بات پہ یقین کر لینے کی اداکاری کر لیتا، مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا، میں نے بھی کال کرنا چھوڑ دی۔ آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی، وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں، میں تو نہیں گیا نا۔ مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا۔ میری مداوے کی کوششوں نے میری سب کمی کوتاہی ڈھانپ لی ہوگی۔ وہ سر جھکائے بڑبڑاتے ہوئے چونکا، اوہ، جیسے کچھ سمجھ آیا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو، جو گناہوں کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے، اور رحیم۔ اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا، کندھا پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ بار بار رحم کرنے والا، لوگوں کی غلطیاں، گناہ سب بار بار معاف کر کے پھر سے ان کو موقع دینے والا۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصاں تھی، باقی سب کچھ چھپ گیا تھا۔ بدقت اس نے اگلے الفاظ پڑھنے چاہے، اور اپنا ہاتھ ڈال لیجیے اپنے گریبان میں، اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے، بغیر یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، معجزاتی طور پر۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔
آہ اللہ! سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا، مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی، زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نیس قوم جا رہا ہوں۔ اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں؟ اور پہلی غلطی، اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لہرایا۔ گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اوہ اللہ! پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا۔ دل و دماغ میں عجیب کنوتیت اور ذیت بھرتی گئی۔ اللہ آپ کو تو پتا تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی۔ پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے؟ وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا نگلنے لگا اور جیسے جیسے آس پاس سیاہ دھوئیں کے مرگولے اٹھنے لگے، اس کا دل پھر سے زخم زخم ہونے لگا۔ اور انہوں نے ان کا انکار کیا، ظلم و تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل بھی یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونکا، سیاہ دھواں پھیلتا ٹھہر گیا، ساری فضا ساکن ہو گئی، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھٹ گیا، سیاہ حروف جگمگاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی۔ اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگا لی۔ میری ہنوز بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کاردار دیکھنا ہمیں کہ ہم کیسے بحر احمر کو دو حصوں میں کاٹتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔ قصر کاردار سے پرے انیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کی سی فضا چھائی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی۔ افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا، رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورنٹ چلی جاتی۔ زمر بھی گھر نہ ٹکتی اور فارس جاب پہ ہوتا۔ بڑے ابا خالی بڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔ صداقت بولتا رہتا، یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے۔ حنین پہلے بھی سوچتی، اب تو ہر کام سے گئی، کمرے میں بند رہتی یا پھر باہر لاؤن میں بیٹھی گردن اٹھائے قصر کو دیکھتی رہتی۔ ایسی ہی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدھم زرد بتی جل رہی تھی۔ بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈک باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائے نماز پہ زمر اتحیات میں بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے، اس کا چہرہ جھکا تھا، فارس کی طرف اس کی پشت تھی، وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تراویح ختم کر کے اب وتر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے، میں بھی پڑھتا تھا جیل میں، مطلب اتنی اچھی نہیں تھی۔ آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیں اور سارے دن کے کام یاد آتے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائے نماز طے کر رہی تھی رک گئی، مگر مڑی نہیں، اور آپ کی طرح 5 وقت کی نہیں پڑھتا تھا۔ کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات، دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی، چبھتی نظر اس پہ ڈالی، میں دعا مانگوں یا نہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پشت تھی، انگلی سے چہرے کے گرد اڑسا دوپٹہ کھولا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز مدھم ہونے لگی، اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز لب ہلائے آنکھوں میں اضطراب درایا، مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی۔
جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی تھا سعدی، اور اب وہ نہیں ہے۔ ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اور میں سعدی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرے، پھر بھیگی پلکیں کھولیں۔ فارس، اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اٹھا اور قدرے تشویش سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا۔ نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھیں جس سے دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گھنگریالے بال جھلک رہے تھے۔ اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سعدی اس کو مارنے لگا تھا۔ اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا۔ اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سعدی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگز خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگز پہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آ ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگے کہ اسے مار کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کرمنل لاء کی کلاس میں؟ زمر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پونجی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی اور ناک کی لونگ اس نے نگاہ چرا لی۔ تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ زمر، اس نے گہری سانس لی اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہے اس بارے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت ہے۔ وہ چونکی تھی، آنکھوں میں شاق ابھرا۔ مجھے پتہ ہے، اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتہ ہے۔ زمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، لب کھولے پھر بند کیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے؟ ضرور ابا نے بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اور کیا تم نے شیزہ ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لاہے عمل طے کر رہے تھے، ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ سعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے یکدم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاس ورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا، وائبر کے لیے۔ ہنا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی، مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسیج آیا پڑا تھا۔ اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی، یکایک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا۔ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر فہرست دیکھی۔ سعدی بھائی اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا، آرٹس ایور آفٹر۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سعدی کا چوکھٹا کھولا۔ لاسٹ سین 22 مئی۔ ہنا چونکی۔ بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا، مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر ایک خیال نے ذہن کی روح بھٹکائی۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہندسے یاد کیے اور موبائل پہ لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے۔ پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی، پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں یا نہیں۔ دفتر فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا۔ ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ اس نے خود کو کہا مگر سنا ہی نہیں، اور بائیں ہاتھ میں پکڑے موبائل کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم بھائی؟ کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا، ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ ہنا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھیں اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہنا، یہ امی کا فون ہے۔
حنین ہماری پڑوسن حنین، وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا، اور جب موبائل بچا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم لوگ، آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے، افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال، افطاری کے بعد بہت کچھ کھا کر نڈھال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا، موبائل کی روشنی سے چمکتا حنا کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا۔ اوکے آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا۔ وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے۔ اور وہ لکھتی گئی، ہر باہر رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ تاریکی بڑھتی گئی اور ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا، ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی تھی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔ سحری کے قریب اس نے لکھا، اب سو جاؤ بچے، مجھے صبح کورٹ جانا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ۔ مسکرا کر اس نے لکھا، پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا، پھر ہلکا سا چونکی۔ مٹانے کی کیا ضرورت، ہاشم بھائی ہی ہیں، ان سے بات کرنے میں کیا غلط ہے؟ مگر جب واٹس ایپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو سعدی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا، کرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہو گیا تھا۔